السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک ایسا دلچسپ سلسلہ اور ایک ایسا خوبصورت پروگرام جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ آپ بہت سے پروگرام دیکھتے ہوں گے، کسی میں آپ کھانا بنانا سیکھتے ہوں گے، کسی میں آپ میک اپ کرنا سیکھتے ہوں گے، کسی میں آپ کچھ سیکھتے ہیں، لیکن پاک زندگی جو کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، ایسی زندگی جس میں رب کی رضا شامل ہو، ایسی زندگی جس میں دلوں کا سکون ہو، ایسی زندگی جس میں کردار کی بلندی ہو، ایسی زندگی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس پروگرام کے توسط سے ایسی ہی زندگی سیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہیں استاذہ نگہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، آپ کی ان کوششوں کے لیے اور آپ کا اتنا وقت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، آمین، اور راضی ہو جائے ہم سے۔ ناظرین، ہم نے اب تک ایسے بہت سے موضوعات کیے ہیں جس سے بہت سی زندگیوں میں بہت سی تبدیلی آئی ہے۔ چلیں، تبدیلی کا آغاز ہی صحیح، لیکن ہم نے سوچا تو صحیح کہ ہمیں پاک زندگی گزارنی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی شریک گفتگو ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی کچھ مہمان ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ میرے دائیں جانب ہیں ڈاکٹر اقصیٰ اور ام ارمین، اور میرے بائیں جانب ہیں آج رضیہ اور شیری آپا۔ انشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی انسانی نفسیات کے بہت قریب ہے، اور ہماری زندگیاں جب ہم اس ٹاپک کو کھولیں گے اور اس پر بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری کم و بیش ہم تمام ہی لوگوں کی زندگیاں کہیں نہ کہیں اس چکر میں بھی پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے عیش پرستی سے نفع مندی تک کا سفر۔ عیش پرست کون ہوتا ہے؟ عیش پرست کے رویے کیسے ہوتے ہیں؟ عیش پرست کے رویے اس کے لیے خطرناک کیسے ہوتے ہیں؟ اور معاشرے میں اس کی وجہ سے کیا خرابیاں پھیلتی ہیں؟ اور انسان سب سے بڑی بات نفع مند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے، وہ مخلوق کے لیے کس طرح سے نفع مند ہو سکتا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو سیکھیں گے۔ استاذہ، میں پہلا سوال آپ سے ہمیشہ کی طرح یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جیو پاک زندگی میں پاک زندگی کے طریقے، گزارنے کے طریقے کو سیکھ رہے ہیں۔ عیش پرستی بھی پاک زندگی گزارنے کے راستے کی رکاوٹ ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ پاک زندگی کا تعلق سب سے پہلے ہمارے قلب کے ساتھ ہے۔ دل کی پاکیزگی کی ضرورت ہے انسان کو، کیونکہ دل ارادے کرتا ہے۔ دل ہی تو وہ مقام ہے جہاں پہ خواہشات پروان چڑھتی ہیں، دل ہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پروان چڑھتی ہے۔ دل خواہش پرست بھی ہوتا ہے اور دل خدا پرست بھی ہوتا ہے۔ دل عبادت کرتا ہے۔ دل کی 12 عبادات ہیں اور 10 ایسی چیزیں ہیں جو دل کے اندر شدید بگاڑ پیدا کر دینے والی ہیں۔ ان میں سے عیش پرستی جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اچھا، صحیح، ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ بہت بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ جو دل عیش پرستی ہے وہ بیسیکلی ایک دل کی بیماری کا نام ہے۔ دل کی بیماری مفسدات القلوب میں سے ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ دل ہے۔ تو دل بیمار ہو تو دراصل دل ناپاک ہے نا، کیونکہ اصل بیماری تو ناپاکی کی ہے۔ جہاں ہم نے یہ دیکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بتایا تھا کہ بخیلی جو ہے، بخیل ہونا، یہ ایک بخل جو ہے وہ ایک بیماری ایسی ہے جو ناسور ہے جسم کے اندر، برے طریقے سے دل کی عبادات کو ہٹ کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے ایک بالکل دوسرے ایکسٹریم پہ عیش پرستی ہے۔ تو عیش پرستی بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا مرض ہے دل کا، اس اعتبار سے کہ ایک انسان جب عیش پرست ہوتا ہے نا تو وہ خود غرض بھی ہوتا ہے، اسے
دوسروں کی تکلیف سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا، دوسروں کے لیے نفع مند نہیں رہتا، کیونکہ وہ ہر سہولت، ہر نفع اپنی ذات کے لیے چاہتا ہے۔ تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی پر میرا حق ہے اور وہ دوسروں کا حق تسلیم نہیں کرتا، تو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ صحیح۔ اس کی زندگی کیسے پاک ہو سکتی ہے جب اپنے ساتھ وہ کسی اور کو برداشت ہی نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ اپنے لیے تو سب اچھا چاہتا ہے، چاہے اسے کسی یعنی عین اسی وقت پہ کسی کی حق تلفی کرنے پڑے، کسی پہ ظلم کرنا پڑے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اس عیش پرستی کے پیچھے کہیں احتکار ہے، کہیں ذخیرہ اندوزی ہے، کہیں مارکیٹ میں لوگ جو ہے ملاوٹ کرتے ہیں، کہیں قیمتوں میں بے شمار اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو غریب کی زندگی کو تنگ کر کے اور لوگوں کو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر کے آپ خود زندگی عیش سے گزارنا چاہتے ہیں۔ استاد، عیش پرستی میں ایسا نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ آرام چاہتا ہے، آرام طلبی زیادہ ہوتی ہے؟ وہ کیسے رویے ہیں جو عیش پرستی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں؟ عیش پرستی کے پیچھے خود غرضی ہوتی ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سنگ دلی بھی۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عیش پرستی کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے اندر غرور آتا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، وہ پھر اسی طرح سے ریاکاری بھی اس میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، پھر وہ غافل بھی ہو جاتا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس کے اندر جاہ و منصب کی محبت بھی جنم لیتی ہے، وہ دوسروں کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام بنانے کی بجائے لوگوں کو بھی اپنا غلام بنا لینا چاہتا ہے۔ تو دراصل بیماری ہے نا، بیماری کا پھیلاؤ کتنا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر عیش پرستی کی خواہش کتنی زیادہ ہے اور کتنی آپ کی زندگی میں عیش کو آپ کی زندگی میں دخل ہے۔ جزاک اللہ استاذہ۔ ہم عیش پرستی کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ دل کی کس قسم کی بیماری ہے جو کہ ہمیں پاک زندگی گزارنے نہیں دیتی، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ استاذ، ہم بات کر رہے تھے کہ عیش پرستی سے کس قسم کے رویے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی تھوڑا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے کہ عیش پرستی تو انسان کے اپنے لیے بری ہے نا، لوگوں کے لیے کیسے بری ہے؟ دیکھیے، کسی کے جذبوں کے لہو پر، کسی کی زندگی کی ضروریات پر، کسی کی عیش والی زندگی کا سامان ہوتا ہے۔ استاذ، اگر آپ کوئی مثال دیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ آپ جب سوسائٹی میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رزق کے لیے وسائل بھی دیے ہیں اور ہر ایک محنت بھی کرتا ہے، لیکن جہاں آپ اپنے لیے ایک عیش والی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کو چونکہ دوسروں کی تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں، نہ آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ آپ کو کوئی دلچسپی ہے، آپ نہ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، نہ لوگوں کا سوچنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ تو صرف دیکھیں گے اپنے نفع کو، آپ تو صرف یہ دیکھیں گے کہ میری زندگی کی سہولیات کے لیے کیا کچھ میسر آ سکتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھول جائے گا کہ مجھے کچھ اور لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے اور مجھے ان کی زندگی کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو سوسائٹی میں آپ کی وجہ سے کسی کا کتنا بڑا ہی لاس ہو جائے، آپ کو تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بینکر کو دیکھیں تو انٹرسٹ ریٹ کہیں پہ چلا جائے، آپ نے کبھی وہ لسٹیں دیکھی جس میں کسی کی جائیداد کی، کسی کے 3 ایکڑ کے، کسی کے 5 ایکڑ کے پلاٹ کی کرکی کی، یا اس 3 ایکڑ زمین کی کرکی کے ایڈ آئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی یعنی بینک جو ہے وہ اس کو فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو جس نے اپنے ٹریکٹر کے لیے زمین پلیج کروائی تھی تو اس لیے تھوڑی کروائی تھی کہ اس کے بچوں کی روزی 2 وقت کی روٹی بھی چھن جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے ہاتھوں جب اپنے آپ کو برباد ہوتے دیکھتا ہے
کتنا لالچ دیا گیا نا اسے کہ آپ جب ٹریکٹر لوگے تو آپ کو اس طرح ہو جائے گا، اس طرح ہو جائے گا. جب وہ کسی جھانسے میں آ کے ٹریکٹر لے لیتا ہے تو اس پر اتنا سود در سود ہے، اس کے لیے کوپ کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. پھر اس کی زمین کا مالک اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی اور بن جاتا ہے. پھر وہ اور اس کے بچے کس طرح سے یعنی ایک جو تھوڑی سی بھی اس کی روزی کا سامان تھا اس سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. پیچھے بیٹھا ہوا بینکر جو ہے وہ کس طرح سے پورے ملک کی دولت کو سمیٹ کر کہاں لے جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑا جوہر ہے جہاں انسانوں کا لہو ہے اور کچھ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو سارے لوگوں کی محنت کی کمائی کے اوپر بیٹھے ہیں اور اپنی زندگی عیش سے گزارنا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دولت ہمیشہ کسی کے لیے عیش پرستی کا سبب ہی بنے گی. بہت مالدار لوگ بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں بہت خیرات کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے لیے ہر اعتبار سے بھلائی بھی کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہت سارے ہمیں سوسائٹی میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو بہت سارا مال اسی طرح سے استحصال کے ذریعے سے کماتے ہیں اور اس کو ارن کرتے ہیں، اور ان میں سے اگر وہ ایک حصہ صدقہ کر بھی دیتے ہیں یا اپنے دل کو یہ تسلی دے بھی دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچنے والے بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، سڑکوں کا کسی نے ٹھیکہ لیا، کانٹریکٹ. اب جب کانٹریکٹ پورا ہوا نا تو صاحب عمرہ کرنے چلے گئے، کہیں پہ وہ چلے گئے حج کرنے کے لیے، آپ نے چند فوٹو سیشنز کرائے، کچھ چیک بھی بانٹ دیے. تو مجھے یہ بتائیں کہ چوتھے دن جب وہ سڑک خراب ہو جاتی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پورا کا پورا مافیا ہے نا، سب اوپر سے لے کے نیچے تک کیسے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں. اساتذہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ کسی آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، گورنمنٹ آفس میں، تو وہ خاتون بڑی پریشان تھیں. وہ اپنے کسی ملازم کو بار بار یہ سمجھا رہی تھیں، بلکہ ملازم کیا کوئی ان کے آفس ہی کا امپلائی تھا، اس کو بار بار یہ سمجھا رہی تھیں کہ اچھا یہ 10,000 کی گولیاں اس کو تھوڑا کم کر لو، چلو 7 دن کی لے لو، 8 دن کی لے لو. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی ڈائریکٹر صاحب ہے، ان کی والدہ بیمار ہے اور انہوں نے اس دوائی کو خود لینے کی بجائے گورنمنٹ کے کسی ادارے پہ ڈال دی اور وہاں سے ان کی دوائی جا رہی تھی. یہ پہلی دفعہ ایک منظر میرے سامنے آیا، اور وہ خاتون جو یہ سب کچھ مینیج بھی کروا رہی تھیں وہ بہت پریشان تھیں کہ ایسی دوائی کسی کو کیا نفع دے سکتی ہے جو کسی کا استحصال کرنے کے بعد حاصل کی جا رہی ہے. اور آپ سوچیں ذرا کہ جس کی اپنی پے کتنی کم ہے، وہ اپنا گزارا مشکل سے کرنے والا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کی ماں ہے نا، اپنی ماں کے لیے یعنی آپ اتنے بڑے عہدے پر بھی ہوں اور اپنی ماں کی دوائی بھی مینیج نہ کر سکتے. وہ اس ادارے کے ڈی جی تھے جن کی والدہ بیمار تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی کمی ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ بات نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بھی دوسرے کی طرف ہو کر دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند ہے. تو وہ اپنے لیے تو بہت کچھ پسند کر رہے ہیں، عیش عشرت، اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں، اس کو تو 2 وقت کی روٹی بھی نہ ملے تو ان کو کوئی سے سروکار نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا سے اتنی محبت ہے اور آخرت کا یقین نہیں ہے، بالکل اللہ کے آگے لوٹ جانے کا احساس نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب تو صورتحال ایسی ہو گئی کہ لوگ یعنی ایک طرف لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اتنے کام کرتے ہیں، دوسری طرف گھر میں دینی مجالس کرواتے ہیں، اور دینی مجالس کروا کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے پورا حق ادا ہو گیا. سال میں ایک دفعہ اچھا کھانا کھلا دیا، کسی اور نوعیت کی تقریب کروا لے، دورہ قرآن کروا لے، جی دورہ قرآن کروا لے یا کچھ اور کروا لے، اور پھر بعد میں یہ سمجھیں کہ چلو بھائی ہماری طرف سے تو جہاں کہیں کسی کی حق تلفی ہو گئی سب برابر ہو گیا، اور دعا بھی بڑی اچھی ہو گئی، اور لوگ آپس میں جب مل بیٹھتے ہیں کھانا بھی اچھا کھا لیا اور سوشلائزنگ بھی ہو گئی، اور اس سے بھی اپنا مقصد پورا ہو گیا. آگے بڑھ کے جہاں جہاں کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں، جہاں جہاں اپنے نفس کی تسلی ہے نا، ایسا کپڑا پہنو جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، ایسے گھر میں رہو، گھر بنائیں کہ لوگ کہہ اٹھیں کیا گھر بنایا ہے، کیا گاڑی ہے فلاں کے پاس، زبردست، کیا موبائل ہے. یعنی ایک سہولیات کے استعمال پہ پابندی نہیں ہے، لیکن آپ کی انٹینشنز درست ہونی چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے سہولیات کے استعمال پر واقعی پابندی نہیں ہے، لیمٹس ہے نا، ہر چیز کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے. دیکھیں گرم موسم ہے، اے سی آپ کی ضرورت بن گئی، لیکن ایک انسان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کے افراد کو ٹھنڈا گھر میسر کر سکے. اب اس کے پاس اپنے پاس تو استطاعت نہیں ہے، اس کے لیے اگر وہ غریبوں کا گلا گھونٹنا شروع کر دے زیادہ کمانے کے لیے،
تو یہ دراصل عیش پرستی ہے کہ اس نے اپنی سہولت کی خاطر لوگوں کی 2 وقت کی روٹی بھی چھین لینا چاہیے. لیکن سوسائٹی میں ایک اور بھی فینومینا ڈیولپ ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی تو معاشرتی استحصال ہو رہا ہے, تو اگر ہم تھوڑا سا استحصال کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم کر لیں گے تو یہ ہمارا حصہ ہے, کیونکہ جائز طریقے سے, اسپیشلی پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جائز طریقے سے آپ کوئی چیز یہاں آنی نہیں کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے ناجائز طریقے سے ہمارے حکمران بھی کر رہے ہیں اور ہم بھی کر رہے ہیں. دراصل وہ مینٹالٹی ہے کہ باقی استحصال کر لیں تو ہم بھی کر لیں, تو خود تو ڈوبے ہیں سرم تم کبھی لے ڈوبیں گے. اس سے قوم جو ہے وہ پھر ویلیو بھی تو ایسے لوگوں کو کرتی ہیں جو عیش پرست ہے. جو ہمارا کوئی غریب حکمران آ جائے یا کوئی غریب سپہ سالار آ جائے تو اس کو تو ویلیو بھی کوئی نہیں کرتا, اس کی بات سنتا بھی کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ زندگی میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ مجھے کس کے لیے ویلیویبل بننا ہے, کس کے نزدیک مجھے ویلیویبل ہونا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی نظر میں مقام بنا لیں تو نیچرلی پھر تو یہی راستہ ہے. سر کیسے ایک انسان انسان چاہے جس بھی اسٹیج میں کہیں پر بھی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک روح بھی دی ہوئی ہے اور اس کا قلب بھی ہے, اس کا بدن بھی ہے بے شک, لیکن کیسے انسان اپنے آپ کو مطلب سیٹسفائی رکھ لیتا ہے اور اتنی زیادہ یعنی عیش کی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں نا جس سے دل کا کیا حال ہو جاتا ہوگا, اور کیسے انسان ساری زندگی ایک فضول اسٹرگل میں لگا رہتا ہے. یعنی ڈرائیونگ فورس کیا رہ جاتی ہے زندگی میں, یعنی آخر یہ ہے کیا جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے. بات یہ ہے کہ یہی خواہش پرستی ہے نا, ڈیزائرز کے پیچھے انسان بھاگتا ہے. اس کو سمجھتا ہے کہ شاید اصل میں اس کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں عزت ملے گی, نام ملے گا. یہی وہ چیز ہے, یہی مال ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے یہاں میرا کوئی مقام ہوگا. کہ بے چینی نہیں ہوتی, سکون تو نہیں آتا ہوگا نا. اس میں کوئی شک نہیں. اکثر لوگ جو ہیں نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں نیند نہیں آتی, جن کی زندگی میں بے قراری بہت ہے, ڈپریشن کے مریض ہیں, کسی کے گھٹنے گئے, کسی کا معدہ گیا, کسی کے کڈنیز گئے, کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے. ویسے بھی ہو سکتی ہیں, لیکن نارملی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال اثرات تو ہوتے ہیں پھر آپ کی سوچ کے, آپ کے قلب کی کیفیت کے, آپ کے طرز عمل کے. جو کچھ آپ زندگی میں کماتے ہو, کیسے ممکن ہے کہ مکافات عمل نہ ہو. میرا خیال ہے انہوں نے کبھی زندگی میں وہ سیٹسفیکشن حاصل کی نہیں ہوتی, کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ کبھی ہم ایسے بھی سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں. یہی بات ہے, اور شاید اگر وہ زندگی میں کبھی بھی ایسی سیٹسفیکشن حاصل کر لیں تو پھر اس کے لیے ضرور تگ و دو کریں, بھاگیں اس کے لیے. یہ بات درست ہے شیری. یعنی وہ چیز انہوں نے فلیور ہی نہیں کی. جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں کہ ایمان کے بھی ٹیسٹ برڈز ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے ایک بات نہیں سمجھ آتی کہ لائک ہم بھی ہوں تو ہم پچھلے سال والا جوڑا بھی نہیں پہننا چاہتے. موبائل کا نیا ماڈل آ جائے تو اس کو بھی فوراً بدل لیتے ہیں. کہیں یہ ہماری زندگی ہے پھر عیش پرستی والی زندگی ہے. ایک جوڑا بدل کے اگر آپ وہ جوڑا کسی اور کے یوز میں آ جاتا ہے تو اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے. بہرحال جائزہ تو ضرور لینا چاہیے کہ ایک چیز اگر آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اللہ نے اگر آپ کو اتنا رزق دیا ہے اور آپ لے سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن آپ ہر چیز کو اپنے تک لمیٹڈ نہ رکھیں. آپ اس کا نفع, اس کا فائدہ کسی اور کو پہنچاتے رہتے ہیں سائیڈ وائز, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ دوسروں کو نہیں بھولتے تو کوئی بات نہیں. دیکھیے اللہ پاک نے اس زندگی میں جب مال دیا ہے, جب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رزق موجود ہے, تو آپ ان چیزوں سے استفادہ کر سکتے ہو. ایسی بات تو نہیں کہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. چیزوں کے استعمال سے نہیں روکا, چیزوں کے استعمال سے نہیں روکا. مینٹالٹی جو ذہنیت پروان چڑھتی ہے, اصل میں دل بیمار ہے نا. دل کی بیماری مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو آپ کا انداز خود بدل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس ایک مطلب بہت زیادہ اچھی گاڑی ہو, اگر آپ کے پاس ایک بہت زیادہ, اگر عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال انسان کی طبیعت تو بڑی صاف ہوتی ہے. کھٹارا گاڑی میں بیٹھ کے اور ایک اچھی گاڑی میں بیٹھ کے مزاجوں کا تو فرق ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, نعمتیں انسان کے مزاج پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. بہت عرصہ پہلے کی بات ہے, مجھے کسی صاحب نے کہا کہ آپ جب یونیورسٹی میں آتی ہیں تو آپ جس گاڑی میں بیٹھ کے آتی ہیں, آپ تو اس گاڑی میں جب آپ یعنی ریس دباتی ہوں گی تو آپ تو سمجھتی ہوں گی ساری دنیا میرے قدموں تلے. میں نے کہا استغفر اللہ, مطلب مجھے یعنی حیرت ہوئی سوچ کے اوپر کہ کیسے کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے. لیکن نیچرلی ایک مینٹالٹی ہے نا, لیکن آپ جس وقت جب آپ کچھ خاص سہولیات کو استعمال کرتے ہیں اور جب آپ اچانک آپ کو ایک
کبھی کسی اور سچویشن میں پریویل کرنے کا موقع ملے. میں پچھلے دنوں سفر کر رہی تھی کسی کے ساتھ, تو وہ اس گرمی کی شدت میں نے ایک ایسی گاڑی میں سفر کرنے کا ایکسپیرینس کیا جس میں نہ اے سی تھا اور گاڑی کی حالت بھی بڑی غیر تھی. تو میں نے اترتے ہی ان کو سلام کیا کہ آپ کی عظمت کو سلام ہے جس گاڑی کو آپ چلا لیتے ہیں اور اس میں سفر بھی کر لیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ جو جذبات میرے اس وقت تھے اور جو میری کیفیت اس وقت تھی اس گاڑی میں بیٹھ کے, وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہم بھی عیش پرستی میں شامل ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیں, سہولیات کے اثرات تو انسان پر مرتب ہوتے ہیں, لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے تکلیف کو فیل کیا نا, کہ کوئی انسان تکلیف کاٹتا ہے, لیکن اللہ پاک نے سب کو ایک جیسے ذرائع نہیں دیے, ایک جیسے حالات میں نہیں رکھا. اور یہ اس کی حکمت ہے کہ کسی کے پاس مالی وسعت کم ہے, کسی کے پاس مالی وسعت زیادہ ہے. آپ اپنی وسعت کے مطابق کوئی چیز استعمال کرتے ہیں اور اس کو اس لیے استعمال کرتے ہیں. ایک اچھا گھوڑا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے, یا گھوڑوں کی بہت بڑی تعداد, تو وہ چاہتے تھے کہ میں اس مال سے اللہ کے لیے محبت کروں, کہ اسے جہاد کے لیے استعمال کروں. تو کیا یہی نفع مندی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں بھی نفع مندی ایک اعتبار سے تو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے, لیکن اس میں بھی نفع مندی کا پہلو بہت سارا اپنی ذات تک بھی ہے, لیکن دین کے لیے نفع مندی ضرور ہے. اچھا, آپ کی اپروچ جو ہے, ایک بات میں اس میں اور کہوں گی کہ آپ نے جیسے یہ سوچا اس گاڑی میں بیٹھ کے کہ آپ نے ان کی عظمت کو سلام کیا, اگر رویہ یہ دوسرا ہوتا کہ کہتے ہیں کتنی غلط کتنی بری گاڑی ہے نا, توبہ استغفر اللہ, میں تو اس میں کبھی بھی نہ بیٹھوں, یہ کیا, آپ ان کو ڈیگریڈ کرتی, تو یہ آپ کا نیگیٹو رویہ ہوتا. تو پھر یہ عیش پرستی ہی ہوتی, پھر عیش پرستی. صحیح. موضوع بہت دلچسپ ہو چکا ہے اور شاید اس کو ہمیں اپنی زندگیوں کے لیے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نفع مندی کیا ہے اور انسان نفع مند کیسے بن سکتا ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذ, ہم بات کر رہے تھے عیش پرستی کی اور بڑے اچھے طریقے سے عیش پرستی کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. نفع مندی کیا ہے پھر؟ جو آپ کے پاس ہے اس کا فائدہ دوسروں تک بھی پہنچے, یہ نفع مندی ہے. ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے, نفع پہنچنا چاہیے. دیکھیے, ایک چیز کا فائدہ صرف آپ کی ذات تک لمیٹڈ کیوں رہے, اس کا فائدہ تو بہت سو کو پہنچنا چاہیے نا. جیسے رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. تو ایک شخص یہ سمجھے کہ رزق تو مجھے ملا ہے نا, اب یہ وہ صرف میری ذات پر, میری اولاد پر, میرے گھر والوں پہ خرچ ہو جائے. آپ نے 100 پلاٹ بنا لیے دبئی میں, 150 جو ہے وہ آپ نے بنگلے خرید لیے, آپ نے کسی ملک میں اور انویسٹمنٹ کر لی, پاناما لیکس فلاں یہ وہ جو بھی آپ آف شور کمپنیز بنا لی. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ آپ نفع جو ہے صرف اپنی ذات کے لیے چاہتے ہیں, آپ اس نفع کو بانٹنا نہیں چاہتے. اور اسلام تو یہ کہتا ہے اگر زکوٰۃ جیسا فریضہ عائد کیا ہے تو اس کا سبب بھی یہ ہے کہ وہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیاء کے درمیان گردش نہ کرتی رہے, تاکہ اس کا فائدہ سرکولیشن آف منی پوری سوسائٹی کے اندر, اور وہ تو فرض ہے نا. اور باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, کائنات ہمیں سبق دیتی ہے. کون سی چیز ہے جو کسی کی اپنی ذات کے لیے ہے؟ دریاؤں کا پانی ان کے اپنے لیے نہیں ہوتا. دریا جس پانی کو لے کر بہتے ہیں اس کا نفع کتنی کثیر زمین پہ رہنے والوں کے لیے اس نفع کو پہنچا دیا جاتا ہے. اب پھولوں کی خوشبو کو دیکھو, اگر ہر کوئی عیش پرستی والی مینٹیلٹی رکھے اس کائنات میں, تو پھول اپنی خوشبو نہ دیں, دریا اپنا پانی نہ دیں, درخت اپنا پھل نہ دیں, کوئی درخت سایہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, تو زمین کیسا ہوم لینڈ بن جائے جہاں کوئی کسی کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. یہاں تو وائل کے ہر چیز نفع پہنچانے کی بجائے اپنے پاس نفع رکھ کے روک کے بھاگنا شروع کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ایسی زمین ہے جس پہ ہر چیز بھاگ گئی. اور آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ آپ کو تو کھیتوں سے نہ اجناس ملے گا, نہ سبزی ملے گی. آپ کے لیے کوئی پرندہ, کوئی جانور ذبح نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اپنی جان لے کے بھاگ جائے گا. تو آپ
آپ کے لیے کتنی چیزوں کو رب نے نفع مند بنایا. سورج آپ کے لیے نکلتا ہے. انسان سب سے زیادہ نفع مند کس طرح سے بن سکتا ہے؟ انسان جب اس کائنات میں ہونے والے حالات کو سمجھنا شروع کر دے کہ اللہ پاک کی اسکیم کیا ہے. تو اسکیم یہ ہے کہ کوئی چیز یعنی صرف اس کی اپنی ذات تک لمیٹڈ نہ رہے. اس کے پاس اگر دولت ہے تو وہ دولت دوسروں تک پہنچے. اس کے پاس علم ہے تو علم دوسروں تک پہنچے. اس کے پاس اللہ کا دی ہوئی حکمت ہے تو حکمت دوسروں تک پہنچے. اس کو رب تعالیٰ نے جو بھی رزق دیا ہے وہ اس کو بانٹے, سکھائے. سکلز ہیں ان کو سکھائے, یعنی نفع کو عام کرے. جو اس کے پاس ہے اسے دوسروں تک ضرور پہنچے. اور سب سے بڑا نفع, کثیر نفع, خیر کثیر, جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو آپ کے رب کی نعمت آپ پر ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نفع مند بنایا. جو آپ کے رب کی نعمت آپ کے اوپر ہے آپ اسے بیان کرو. تو اب آپ دیکھیں کہ جو یہودیوں کا کیا طرز عمل تھا, کتمان حق کرتے تھے, کہ انہیں حق کا پتہ ہوتا تھا چھپا لیتے تھے, بتاتے نہیں تھے. یہاں کتنی انفارمیشن ہے جو ہائیڈ کی جاتی ہے. لوگ گمراہ ہوتے ہیں, لوگ راہ راستے بھٹک جاتے ہیں, لوگوں کی زندگی میں یعنی کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے, لیکن کوئی کسی کو گائیڈ نہیں کرنا چاہتا, کوئی کسی کے لیے بھلائی نہیں چاہتا. اس کے پیچھے بھی کیا عیش پرستی کا مطلب اصل میں مینٹالٹی ہے نا پیچھے. جو آپ دیکھیں بظاہر تو آپ کو اسکرین پر کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے نا, لیکن آخر کمپیوٹر کا کوئی برین ہوتا ہے نا. اگر اس میں وائرس آ جائے تو آپ کے اسکرین پہ جو کچھ ہوگا وہ اسکرین کا نہیں ہے, بیسیکلی وہ پیچھے کا وائرس ہے. تو یہ تو ایسا وائرس ہے کینسر کی طرح. یہ کینسر کی طرح کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا انسانی معاشرہ اس کی زد میں آ جاتا ہے. تو عیش پرستی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو عیش پرستی بیسیکلی ایک لائف سٹائل ہے نا. ایک ایسا شخص جو کہ اب عیش پرستی کی پیک پر ہے اور اس کا واپسی کا ریٹرن کا سفر کیسے ممکن ہے؟ مطلب کیا کوئی جھٹکا لگے بڑا زندگی میں, یا تبھی ممکن ہے, ایک اور سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کے ساتھ اور اسلام کو سمجھنے کے ساتھ, اور وہی بات ہے کہ اور دین کا علم حاصل کرنے کے علم سے آتا ہے. علم کے بغیر تو یقین نہیں آتا. استاد ابھی میں کسی محفل میں تھی تو مجھ سے کوئی ینگ لڑکی تھی, وہ سوال پوچھ رہی تھیں کہ مطلب ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ہم ہر چیز ون ٹو ون ٹاک کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, لیکن اندر کہیں دھڑکا ہوتا ہے. تو دھڑکا کیوں رہ جاتا ہے کہ مطلب ہم اپنی طرف سے پورا یقین اللہ پہ شو کر رہے ہوتے ہیں. تو بات ان سے بھی میں یہ کر رہی تھی کہ یقین علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. تو میرے اندر اس وقت بھی بہت مطلب یہ سوال ہوا کہ ہاں یقین کسی صورت علم کے بغیر نہیں آ سکتا. غیر ممکن ہے, غیر ممکن ہے علم کے بغیر نہیں. اسی لیے تو علم کو حاصل کرنا فرض ہے نا. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے فزکس, کیمسٹری, بایو, میڈیکل ایجوکیشن, انجینئرنگ. ان میں سے کوئی زندگی کا علم نہیں ہے. زندگی کا علم وہ ہے جو رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے توسط سے دیا. اس کے بغیر نہیں سمجھ آتی. اور جہاں تک نفع مندی کی بات ابھی آپ نے کی, تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ صرف آپ کا نہیں ہے. میں سادہ سی مثال دیتی ہوں. جیسے آپ کھانے کی بات تو سب سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد کھانا ہے, آپ اسے نکالو. ضرورت سے زائد کپڑے ہیں, آپ انہیں نکال دو. میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. آپ کے پاس ضرورت سے زائد بکس ہیں, اچھا ضرورت سے زائد قرآن ہے. ہم اس پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں آلریڈی الحمدللہ, کہ جیلوں تک قرآن مجید پہنچانے کے لیے, اور ریموٹ ایریاز تک جن کے پاس اللہ کی کتاب نہیں پہنچی, یا جنہوں نے پڑھی نہیں, یا جنہوں نے سمجھی نہیں, تو اصولی طور پر کم از کم ایک قرآن کی کاپی تو ہر فرد کا حق ہے نا, بنیادی طور پر. اب بات یہ ہے کہ کوئی قیدی کس طرح سے قرآن تک رسائی حاصل کرے. آپ کے گھر میں جو قرآن ہے, ہو سکتا ہے آپ کے دین سے بہت محبت ہو اور آپ کے گھر میں ایک بڑی تعداد میں قرآن پڑھیں. آپ کے گھر میں بڑی تعداد میں ایسی چیزیں پڑھی ہیں جن سے دوسروں کو بھی نفع ہو سکتا ہے. تو یعنی آپ چاہے علم کی بات ہو, چاہے آپ کے پاس کھانے کی بات ہو, آپ کے پاس کچھ بھی, اپنی ضرورت سے جو چیز زائد ہے اس کو نکالنا نفع مندی کا راستہ ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تھا جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے, کہ سوال یہ تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون,
وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، تو جواب دیا گیا قول لف، کہہ دو جو زائدہ ضرورت ہے۔ اب زائدہ ضرورت چیزوں کا جائزہ لینا چاہیں، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سم ٹائمز کس ٹی وی چینل کے تھرو کتنی ڈاکومنٹریز دکھائی جاتی ہیں۔ ایک پروگرام آتا تھا جس میں خاتون جو ہیں وہ گھر گھر پہنچتی تھیں، ان کے ڈرارز میں، ان کی الماریوں میں، ان کی جگہ جگہ سے چیزیں نکالتی تھیں، بوتلوں کے ڈھیر نکل رہے ہیں، کہیں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ یعنی ساکس ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں، آپ کے پاس باقی چیزیں، ہر چیز اگر آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں اس کو بڑی دانش مندی سمجھا جاتا ہے، سنبھال لو، بچا لو۔ آپ کے بینکس کہتے ہیں سیونگ سکیمز کے توسط سے آپ زمانے میں نفع مند ہو سکتے ہو۔ پاکستانی کمیونٹی میں تو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ فریج لاتے ہیں اور اس کا ڈبہ سنبھال لیتے ہیں، ظاہر ہے کہیں موو کرنی پڑ سکتی ہے، اور اسی طرح سے باقی چیزوں کے بھی معاملات ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، جیسے فرض کریں آپ کے گھر میں ڈنر سیٹ ہے، اچھا بھی ڈنر سیٹ اس کی کچھ چیزیں ٹوٹ گئیں، کچھ ہیں، اب آپ نہ وہ مہمانوں کے لیے یوز کر رہے ہیں نہ گھر میں یوز کر رہے ہیں، اب وہ گھر کے اندر وہ پڑا ہوا بھی ہے، نہ وہ گھر والوں کے کام آ رہا ہے نہ وہ کسی اور کے کام آ رہا ہے۔ تو جو چیز آپ نہیں یوز کر رہے وہ کوئی اور یوز کر سکتا ہے۔ آپ کا ایون آپ کی کنگھی، آپ کا ہیئر برش، آپ کے کتنی چیزیں ایسی گھر میں ضرورت سے زائد پڑی ہوتی ہیں جن کو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور ان کے بارے میں نہیں سوچتے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تو گھروں کی بات تھی نا، آپ کے آفس میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کا جو بھی سلسلہ ہے جہاں کہیں بھی، اور آپ کی چیزیں پڑی پڑی خراب اور بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے اور ذہن ہے اور اگر آپ اس کو بھی استعمال نہیں کرتے تو ذہن بھی کند ہو جاتے ہیں اور صلاحیت کو بھی۔ یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی کہ بنیاد میں اس طرف آنا چاہتی تھی کہ دیکھیں بعض اوقات لوگوں کے اندر نفع مندی کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے علم سے بھی دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتے، اپنی ایبلٹیز سے فائدہ نہیں پہنچاتے، اور زمانے گزر جاتے ہیں، انہیں بھول بھال جاتا ہے کہ کیا پڑھا تھا اور کیا فائدہ حاصل کیا۔ اور میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کس طریقے سے یعنی لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں، ایک جاہلوں کی فوج ظفر موج ہے، اور اس مسلم کمیونٹی میں کسی کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں تک رب شناسی کو، اللہ کی پہچان کو، اللہ کے کلام کو پہنچانا ہے۔ لوگ قرآن بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسلام پہ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے کہ دین تو پرسنل افیئر ہے، اپنا اپنا میٹر ہے، تو کسی کے ساتھ، یہ تو کرسچینٹی ہے نا مطلب، لیکن مسلم کمیونٹی میں یہ افکار بہت ویسے میرا زیادہ خیال در ہے آئے کہ یہ ہیں۔ بہت بڑی چیز ہے کہ اس معاشرے میں یہ جو ہو گیا ہے کہ جو بھی کر رہا ہے یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ ہاں، یہ ذاتی اب اگر ایک فہرست، بچہ ون ویلنگ کر رہا ہے تو کوئی اس کو منع نہیں کرے گا، بے شک وہ چاہے ایکسیڈنٹ کتنا سے بڑا اس کے بعد نقصان ہو کتنا بھی جائے، نقصان ہو جائے، صحیح۔ تو یہ بھی ہم نفع مند نہیں ہے یہ سمجھنے کے باوجود کہ دین ذاتی افیئر نہیں ہے، ایک جیسے بے دردی والی سچویشن آ جاتی ہے، جیسے میں خود اگر فیل کروں کہ آپ علم ہونے کے باوجود اور یہ انفارمیشن ہونے کے باوجود کہ سوسائٹی میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کو جہالت کا مسئلہ ہے، درد نہیں فیل ہوتا، اور اس طرح سے پھر کیونکہ صلاحیت تو موجود ہے پھر آپ اس طرح سے ایفرٹ بھی نہیں کرتے۔ اصل بات پتہ کیا ہے، جیسے کچھ لوگوں کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، دوسروں کو نفع مند بنا سکتے ہیں۔ جو نفع مند بنا سکتے ہیں وہ نفع مند بنانا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں اس سے مجھے کیا نفع ملے گا، اور نفع سارا دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اصل بیماری اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی محبت ہے، اور دنیا کی محبت جس دل کے اندر ہوتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی ہے۔ استاد اس کا مطلب ہے کہ انسان تو وہی ہے جو کسی کے لیے نفع مند ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہی مومن پسند ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، اور کائنات سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے، صحیح، نفع مندی ہی اسلام ہے، نفع مندی ہی اسلام۔ جزاک اللہ استاذہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اس ٹاپک پر بھی ہماری رہنمائی کی۔ میں اپنے تمام مہمانوں کی بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ آئے، آپ نے وقت نکالا اور بہت ہی عمدہ سوالات کیے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نفع مند بننے کی توفیق دے، اور ہم اپنے مال کو، اپنے علم کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنے تک نہ روکیں، بلکہ جیسے اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات اپنے نفع کو تقسیم کرتی ہیں، ہم بھی اس نفع کو تقسیم کرنے والے بن جائیں۔ اگلے پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔